الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی کرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ کریم قرآن مجید قرآن رشید میں اپنے نیک بندوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 63 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 2 خوبیوں کو بیان کیا. پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین میں وقار اطمینان سے چلتے ہیں، ان کے چلنے میں تکبر نہیں ہوتا. زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اتنا تیز بھی نہیں چلتے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ شاید بہت بھاگ رہا ہے، اتنا آہستہ بھی نہیں چلتے کہ دیکھنے میں بیمار لگے. درمیانی رفتار میں چلتے ہیں اور چلتے ہوئے تکبر نہیں ہوتا ان کی چال کے اندر، بلکہ بندوں جیسی چال چلتے ہیں. اور دوسری خوبی بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل والے جو بندے ہیں ان کے چلنے کا انداز کیسا ہے؟ وقار کے ساتھ. تکبرانہ چال نہیں ہے. تکبرانہ چال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ لقمان میں بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہ چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو ہرگز نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہی ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. تیرا اکڑ کر چلنا کس بات کا؟ اکڑ کر تو وہ چلے گا کہ جو زمین کو پھاڑ سکتا ہو یا جو پہاڑوں سے زیادہ اونچائی پر پہنچ سکتا ہو، اور ایسا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جب بندے ہو تو بندے بن کر زمین پر رہو. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ایک ہوتا ہے دنیا کا بندہ
دنیا دار، ایک ہوتا ہے رحمان کا بندہ. ویسے تو سارے رحمان کے بندے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں رب کریم نے اپنی خاص صفت رحمان کو ذکر فرمایا. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رب کی رحمت خاص ہوتی ہے. جیسے اللہ کریم فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے. سب کے لیے رب کا حکم یہ عام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے ایمان والوں، اے غیر مسلموں، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. مسلمان اپنے گناہوں کی معافی اور جنت کی طرف کی امید رکھے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہ ہو. لیکن خاص رب کی رحمت جن کے قریب ہے وہ ہے ایمان والے. ایمان والے اور ایمان والوں میں بھی جو نیک بندے ہیں، جو عاجزی کرنے والے بندے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے لیے عاجزی کرتا ہے رب اسے بلندی عطا کرتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے میرا رب اسے بلندی عطا فرماتا ہے. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں آہستہ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں، تیز بھاگنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. ایسا چلیں کہ دیکھ کر پتہ چلے شریف آدمی آ رہا ہے. تکبرانہ انداز سے چلنا یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس اس وقت کا آرمی چیف آیا. آرمی چیف کے کپڑے ریشمی تکبرانہ چال سے پکڑتا ہوا آیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چال ایمان والوں کی نہیں، یہ متکبرانہ چال شیطان کی چال ہے. وہ آرمی چیف کہنے لگا آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس انداز سے بات کرنے کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں. وہ کہنے لگا پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو وہ ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہے، جس کی ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے، جس کی انتہا قبر کا سڑا ہوا مردہ ہے، اور تیرے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو وہ ہے جو دو مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے. کچھ اور بتاؤ تو کون ہے؟ اس آرمی چیف نے ندامت سے سر جھکا لیا. حضرت کہا تو آپ نے درست ہے. معافی مانگنے لگا، استغفار پڑھنے لگا. یہ ہماری حقیقت ہے. اگر انسان اپنی اس حقیقت پر غور کرے کہ میری بظاہر اوقات کیا ہے، تکبر کس بات کا، بڑائی کس بات کی، کس بات پر طعنہ زنی، کس بات پر لوگوں کا دل دکھانا، کس بات پر ظلم، تھوڑے سے بازوں کی طاقت کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر، شہرت کے بلبوتے پر لوگوں، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہاتھ ہے. اس وجہ سے کیا ایسے لوگ نہیں دیکھے جو بادشاہ تھے اللہ نے انہیں فقیر بنا دیا، جو پہلوان تھے رب نے انہیں در در مانگنے والا بھکاری بنا دیا، کمزور بنا دیا. بڑے بڑے خوبصورت چہرے والے آج کہاں ہیں؟ بڑے بڑے شہرت رکھنے والے افراد آج آپ کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے رب عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو تکبر بندے کے لائق نہیں. بندے کی شان یہ ہے بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے، رب اسے بلندی عطا کر کے اس
اس کا مقام لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ کسی بھی دنیا دار کی عزت، کسی بھی مالدار کی عزت، کسی کی شہرت بہت عارضی ہوتی ہے۔ اگر عزت، اگر مقام کسی کا لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے تو علماء کا رہتا ہے، اولیاء کا رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا رہتا ہے۔ جس جگہ سے گزرے لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملا کر ہاتھ چومتے ہیں، اپنے بچوں پر دم کرواتے ہیں، دعاؤں کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے کب کسی دنیا دار کے پاس ایسی عزت دیکھی ہے کہ لوگ جائیں، ہاتھ بھی چومیں، دل میں عقیدت بھی رکھیں اور کہ حضرت ان پر دم کر دیں؟ کچھ دیر کے لیے تو دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تاکہ حضرت کی نظر ہو جائے، کچھ عہدہ مل جائے۔ جب وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، نگران، کوئی بھی حکومتی عہدیدار جب منصب چھوڑتا ہے تو کوئی بھی قریب نہیں آتا۔ ہماری دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جب تک کوئی حکمران ہے اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، پروٹوکول اس کا ہوتا ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جناب آج سے وزیر نہیں ہے، ساری سیکیورٹی واپس لے لی جاتی ہے، بندہ اکیلا گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی عزتوں کی مثال ہے۔ عزت ہے وہ جو میرا رب عزت دیتا ہے۔ دنیا سے بندہ چلا جائے تب بھی لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے، سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ حضور غوث پاک 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ عبداللہ شہبازی رحمۃ اللہ علیہ 1400 سال کم بیش ان کو ہونے والے ہیں، آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ بزرگ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حکومت انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ ہے عباد الرحمن کی مثال کہ جو رحمان کے بندے ہو جاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے، اپنے ذات کو رب کی محبت میں فنا کر کے، اپنے آپ کو آقا کریم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر جب زندگی گزارتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ ان کی پہلی خوبی بیان فرمائی کہ زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تیز نہیں بھاگتے، تکبر نہیں کرتے۔ اور دوسری خوبی کہ اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ جاہلوں کو کہتے بس سلام، ٹھیک ہے تم اچھے ہو گئے بھلے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ بائک پر جا رہے ہیں، راست کسی نے پیچھے سے ٹھوک دی، یا اچانک سے کوئی آگے آ گیا، کوئی طاقتور بندہ ہے، جھگڑالو آدمی ہے، ایک دم سے اوپر سے آیا، کیا کرتے ہو، شرم نہیں آتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شریف آدمی کہتا ہے سوریہ معذرت چاہتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے، نکل جاتا ہے۔ راستے میں کوئی بدماش آدمی آ جائے، کوئی غلط بندہ آ جائے، جھگڑالو قسم کا آ جائے، تو شریف آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی آپ بڑے باپ کے، نکل جاتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں میں پتہ نہیں میں نے کسی کو اس طرح ڈرا دھمکا کر، کسی کو 4 باتیں سنا کر میری عزت میں اضافہ ہو گیا۔ عزت میں اضافہ نہیں ہوا، دل کی آہیں ملی ہیں جناب۔ یہ 2-3 دن پہلے ایک ہمارے شاگرد نے بھی مجھے بتایا، اس نے کہ استاد صاحب جیسے ہی ہم نے کام چھوڑا، عالم بن رہا ہے بچہ، وہ عالم بن رہا ہے، دونوں بھائی ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں۔ عالم پہلے کلاس میں پڑھتے تھے 12 بجے تک، اس کے بعد 1 بجے کام پر چلے جاتے ہیں۔ 15 دن تک کام کیا، اس کے بعد دوسری جاب مل گئی، اچھی جگہ اچھے پیسے آنا شروع ہو گئے۔ ان کو بتایا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ جب اس کو یہ کہا تو اس مالک نے، اس نے کہا جس کے ساتھ ایسا، اس نے مجھے بتا کر اس نے ہاتھ پکڑا، وہ غریب بچہ جس کی ماں بھی نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا۔ سر پر امامہ ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، حافظ قرآن بچہ ہے، ہاتھ پکڑ کر باہر نکال، چلو دفعہ ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ تم لوگ اسی طرح کرتے۔ یہ ہے انسانیت۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے افراد بھی موجود ہیں۔ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید آج ہم نے کسی کو ملازم رکھا ہے، کسی کو 10-15 ہزار دے کر ہم جناب بہت بڑے داتا بن چکے ہیں، بہت بڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سخی بن چکے، پتہ نہیں کتنوں کو ہم رزق دے رہے ہیں۔ رزق آپ نہیں دے رہے، رزق رب دے رہا ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو اس جگہ پر کرے، کسی اور کو آپ کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دے۔ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا،
دروازے پر کسی نے دستک دی، آقا نے غلام کو بھیجا کہ دیکھو باہر کون ہے۔ غلام باہر گیا، جب بھکاری کو دیکھا تو غلام چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ آقا باہر آیا، خیریت ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کو آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانا دیا، جو بھی دینا تھا دے کر رخصت کیا۔ غلام کو اٹھایا، غلام سے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا اس بھکاری کو کچھ دے دو، تمہاری حالت خراب کیوں ہو گئی؟ وہ غلام کہنے لگا حضور آپ سے پہلے میں اسی شخص کا غلام تھا، اسی شخص کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں اپنے اس آقا کو کھانا کھلا رہا تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی تھی تو میرے آقا نے تکبر کے ساتھ دھتکار کر اسے باہر نکال دیا تھا اور باتیں سنائی تھی، ڈانٹا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ میرا وہی آقا غلام بن کر آ چکا ہے، میرا وہی آقا بھکاری بن کر آج آپ کے دروازے پر آیا ہے۔ اس کا آقا مسکرا کر کہنے لگا تمہیں پتا ہے وہ بھکاری کون تھا؟ نہیں کہا وہ بھکاری نہیں تھا، کبھی میں بھکاری بن کر اس کے دروازے پر گیا تھا، اس نے مجھے دھتکار دیا تھا، آج یہ بھکاری بن کر میرے دروازے پر آیا ہے تو مجھے اپنی اوقات یاد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان کی حقیقت یہی ہے، زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ ہم بندے ہیں، مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان یہ ہے جب تک اللہ نے چاہا دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی تکبر نہ کریں، کسی کو دھتکارے نہ، غرور نہ کریں۔ غرور اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور جاہل جب مخاطب ہو، جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور دل میں جو آئے وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے۔ کبھی بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کبھی کوئی آپ کی بات سے اختلاف کرے، کبھی کوئی ایسا جملہ بول دے جس سے آپ کو ایک دم سے غصہ آ جائے، فوراً ریپلائی نہ کریں، کچھ سوچ کر رک جائے، فوراً جواب نہ دیں۔ واٹس ایپ آ جاتا ہے بعض اوقات، فوراً جواب نہ دیں۔ بیوی نے واٹس ایپ کر دیا، کبھی کسی شاگرد نے کر دیا، ملازم نے کر دیا، دوستوں نے، بہن بھائیوں نے غلط واٹس ایپ کر دیا، غصہ آیا سن کر، موبائل سائڈ کر دیا، جواب فوراً نہ دیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، خون کی روانی تیز ہوتی ہے، جوش آتا ہے، جواب فوراً نہ دیں۔ میرا مشورہ مان لیں، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، جھگڑا ہونے سے بچ جائیں گے، رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے نہ جواب دیں، جب ٹھنڈے ہو جائیں پھر سکون سے دوبارہ سنیں اور پھر اس کے بعد جواب دیں۔ بہت اچھا جواب دیں گے اور ہو سکتا ہے سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ عموماً یہی وجہ ہوتی ہے، جذبات میں آ کر شوہر بول دیتا ہے، جذبات میں آ کر بیوی کبھی طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، کبھی غصے میں آ کر بھائی کچھ بول دیتا ہے، چھوٹا بھائی بعض اوقات غصے میں کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یار میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بہنیں کبھی ایسی بہت باتیں بول دیتی ہیں، صبر کر لیا کریں، فوراً ریپلائی نہ کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے شک۔ شک دیمک کی طرح میاں بیوی کے رشتے کو کھا جاتا ہے۔ شک اگر ماں باپ کے رشتے میں آ جائے تو بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ شک اگر بہن بھائیوں کے رشتوں میں آ جائے تو بہن بھائیوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ شک اگر استاد اور شاگرد کے رشتے میں آ جائے تو شاگرد استاد کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ شک کسی بھی چیز میں آتا ہے اسے داغدار کر دیتا ہے، بالآخر رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ علاج یہی ہے، شک سے یقین کا سفر کیجیے، یقین کی طرف آئیے، فہمی نہ بنیے، یقین والے بنیے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو یقین والا ہوتا ہے۔ یہ شک پیدا تب ہوتا ہے دل کے اندر کہ جب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو 2 خوبیاں آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے اور بھی خوبیاں ایمان والوں کی بیان کی ہیں، انشاءاللہ بھی اس پر بھی کبھی کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔